بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7th class students, welcome to the class. I hope you all are fine. Students, ہم لوگوں نے اپنی پریویس کلاس میں چیپٹر نمبر 11 کا ایک لاسٹ ٹاپک کمپلیٹ کیا تھا، ذرائع آمد و رفت کی اہمیت. اور ہم نے اس لیسن میں یہ دیکھا تھا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے وہاں پر جدید ترین ذرائع آمد و رفت کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور ذرائع آمد و رفت کے ہونے کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کو کس کس طرح کا فائدہ ہو سکتا ہے، لوگ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انہیں آنے جانے میں کتنی آسانی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے چیپٹر نمبر 11 کا لاسٹ ٹاپک تھا، اور اس کے بعد چیپٹر 11 جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کے جو فرسٹ ٹرم کا یہ لاسٹ چیپٹر تھا، ہم نے 5 چیپٹرز ہی کرنے تھے فرسٹ ٹرم میں جغرافیہ کے، جو کہ اس چیپٹر کے ساتھ ہی مکمل ہو چکے ہیں. سو آج کی کلاس میں ہم کیا کریں گے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کویسچنز ہیں ایکسرسائز میں، مشق میں، ہم انہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مشقی سوالات ہیں ان کی ڈیٹیل، ان کی تفصیل ہے، وہ ہم کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ اٹ. تو آپ اپنی بک پہ جو مشق ہے اس چیپٹر کی وہ اوپن کر لیں. مشق کے اندر سب سے پہلے ہم کریں گے ایک مختصر سوال جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم نہیں کیا تھا، مختصر سوال نمبر 3. مختصر سوال نمبر 1 اور 2 جو ہیں یہ ہم کر چکے ہیں، اور آج ہم کریں گے مختصر سوال نمبر 3. اور یہ سوال کیا ہے کہ بندرگاہ کی تجارتی لحاظ سے اہمیت 3 سطور میں بیان کیجیے. تو اس کا جو جواب ہے وہ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے. دس از آنسر. بندرگاہ مال لانے اور لے جانے والے بحری جہازوں کا اہم مرکز ہوتا ہے. پھر پوائنٹ 2 ہے، یہاں قومی اور بین الاقوامی بحری جہاز آ کر ٹھہرتے ہیں. اور نمبر 3 ہے، یہ بین الاقوامی تجارت کے لیے بیحد اہم ہے. سو یہ تو مختصر سوال کا آنسر ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں تفصیلی سوال کی طرف. تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ ہم تفصیلی سوال جو ہیں وہ فرسٹ اور سیکنڈ کر چکے ہیں. آج جو ہم کریں گے وہ ہے تفصیلی سوال نمبر 3، جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے جو لاسٹ ہم نے پریویس کلاس میں پڑھا تھا. سوال نمبر 3 ہے، ذرائع آمد و رفت کے نظام کی اہمیت بیان کریں. اس کی امپورٹنس کیا ہے وہ ہم نے بتانی ہے اس میں. سو اس کا جواب جو ہے وہ آپ کی بک کا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے مکمل. سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، مین ہیڈنگ، ذرائع آمد و رفت کی اہمیت. پھر اس کے پوائنٹس ہیں تو آپ نے مکمل کرنے ہیں. آپ اسے پوائنٹس کی فارم میں کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کی ہیڈنگز بھی بنا سکتے ہیں. پوائنٹ 1 یہ بھی مکمل ہے. دین پوائنٹ 2 اس طرح سے آپ نے پوائنٹ سے ہی شروع کرنا ہے. پھر پوائنٹ 3 یہ بھی مکمل ہے. دین پوائنٹ 4 اینڈ 5 2-4 ہو سکتا ہے، خطرے سے 2-4 ہو سکتا ہے. یہاں تک اس کے 5 پوائنٹس مکمل ہوتی ہیں. اہمیت کی آپ نے مکمل کرنا ہے. تفصیلی سوال نمبر 3 کا یہ جواب ہے. سو مختصر سوال مکمل کر کے اور تفصیلی سوال مکمل مارک کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں جو یہاں پہ مشق میں جو سوالات ہوتے ہیں، آپشن جو آپ نے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. تو یہاں پر سوال نمبر 1 ہے کہ ہر سوال کے 4 جواب دیے گئے ہیں اور جس پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے. پوائنٹ 1 دیکھیے، مغل پورہ ریلوے ورک شاپ واقع ہے. جو مغل پورہ ریلوے ورک شاپ ہے وہ کہاں واقع ہے یہ آپ نے بتانا ہے. سو ہم نے یہ پڑھا تھا ریلوے کا جو پوائنٹ تھا، ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ جو مغل پورہ ریلوے ورک شاپ ہے وہ ہے لاہور میں. تو یہ دال آپشن ہے، یہ صحیح ہے. آپ نے اس سے سرکل کرنا ہے یا آپ ٹک کر سکتے ہیں. پوائنٹ 2 از M2 موٹر وے اسلام آباد کو کس شہر سے ملاتی ہے. M2 موٹر وے کا نام ہے، اور یہ ہم نے سڑکیں جو پوائنٹ تھا اس میں دیکھا تھا. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو موٹر وے ہے M2 یہ اسلام آباد کو کس شہر سے ملاتی ہے. آپشنز آر گیون، لاہور، فیصل آباد، کلات یا کوئٹہ. سو آنسر کیا ہے یہاں پر، اسلام آباد کو لاہور سے ملاتی ہے. دین پوائنٹ 3 ہے، سفر کا تیز ترین ذریعہ ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے جو تیز رفتار ہے ان چاروں میں سے بس، ہوائی جہاز، ریل اور کار. یہ 4 میں سے سب سے تیز جو ہمیں سب سے تیز ترین جو ذریعہ ہے سفر کا وہ ہے ہوائی جہاز، یعنی کہ بے آپشن.
پوائنٹ 4 ہے شاہراہ ریشم کو پاکستان کو پاکستان جو ہے وہ کس سے ملاتی ہے، پاکستان کو کس اور ملک سے ملا رہی ہے یہ شاہراہ ریشم، یہ جو ایک بڑی ایک سڑک بنی ہوئی ہے، یہ کس سے ملاتی ہے پاکستان کو؟ یہاں پر جن کنٹریز کے نام ہیں وہ ہیں چین سے، بھارت سے، ایران سے یا افغانستان سے۔ سو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ پاکستان کو چین سے ملاتی ہے، سو فرسٹ آپشن صحیح ہے۔ پوائنٹ 5 پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس قائم کی گئی، PIA یعنی جسے ہم کہتے ہیں، تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو کب بنایا گیا تھا؟ آپشنز ہیں 1955 میں، 1965 میں، 1975 میں یا 1985 میں۔ سو صحیح آپشن ہے 1955 میں، اسے آپ سرکل کر لیں۔ سو یہ تو تھے MCQs جو کہ 5 MCQs آپ کی مشق میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ مزید آبجیکٹیوز کے لیے کوئی پوائنٹس، اہم پوائنٹس کے لیے آپ چیپٹر کے جو اہم نکات ہے اسے گو تھرو کر سکتے ہیں، اسے اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، یہاں سے بہت سارے شارٹ کویسچنز، اضافی سوال بن سکتے ہیں اور مزید آبجیکٹیو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کمپلیٹ چیپٹر ہے وہ مکمل اچھے سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کسی بھی طرح سے، اضافی اگر سوال آپ سے پوچھا جائے تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سو یہ تھا چیپٹر نمبر 11 جو کہ مکمل ہو چکا ہے، یعنی آپ کا جو فرسٹ ٹرم ہے جغرافیہ کا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ سو ڈائری جو ہے وہ رائٹ کر لیں اپنی، آپ کی آج کی ڈائری ہے۔ مختصر سوال نمبر 3 اور تفصیلی سوال نمبر 3 آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے، یعنی کہ دونوں لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ ایک مختصر سوال نمبر 3 اور دوسرا تفصیلی سوال نمبر 3، ان دونوں کو آپ نے نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ آئی ہوپ آپ آج کا جو لیسن ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔